جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں مجھے کیوں زیادہ خوشی ہوتی ہے. خوش تو میں ہر سنڈے ہوتا ہوں, نہ صرف سنڈے کو. عذرا کہتی ہنس دے ہی رہتے, کئی دفعہ غصہ بھی کرتی ہے, ایویں ہنس دے بیٹھے. خداوند کا شکر ہے کہ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں خوش رہنا چاہیے. پالوس رسول بھی کہتے ہیں کہ خوش رہو. میں پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں, ہمارا بنانے والا کون ہے. وہ قادر مطلق اور زندہ خدا ہے جو ہر ایک چیز پہ قادر ہے, ہر ایک چیز کا بنانے والا ہے اور ہر ایک چیز کا سمجھانے والا بھی ہے. وہ ہماری راہوں کا ہموار کر دیتا ہے, وہ ہماری منزلوں کو آسان کر دیتا ہے. ہم چاہے دکھ میں ہوں, سکھ میں ہوں, مشکل میں ہوں, پریشانی میں ہوں, جو ہم اپنے لیے اکثر خود کریٹ کرتے ہیں. لیکن جس پر ہمارا ایمان ہے, بھروسہ ہے, وہ ہر وقت ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خوش رہیں. اگر ہم مکاشفہ میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہاں نہ رونا اور نہ دانتوں کا پیسنا. جب ہم خداوند کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم خوش رہتے ہیں, لیکن جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہم دکھ اٹھاتے ہیں, پریشانی کا سامنا کرتے ہیں. اور جب ہم آف کورس اسے اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں خوشی مہیا کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے میں فیل کرتا ہوں کہ خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہے, اس لیے میں خوش رہتا ہوں. آف کورس اوپر نیچے دن آتے ہیں, لیکن خداوند ہمیں ہمیشہ تقویت بخشتا ہے, ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے ایمان کے بارے میں, کہ ایمان کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو جانتے ہیں کہ کیا ہمارا ایمان ہے, کیا واقعی ہمارا ایمان درست ہے یا نہیں ہے, یا کس طرح ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے کاموں سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے. بھائی آپ نے نکال دیا ہے؟ ہاں اچھا, میں سمجھا نکال دیا. نکالیں عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط. یہ پکا نہیں ہے کہ یہ پالوس رسول نے لکھا ہوا ہے, لیکن اس کی لکھائی کے حساب سے اس کو اس طرح مانا جاتا ہے کہ یہ بھی پالوس رسول نے لکھا عبرانیوں کی کلیسیا کے نام. اس کی رائٹنگ کے حساب سے, جس طرح وہ ایڈریس کرتا تھا. عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 11واں باب. Today we are going to read from letter of Paul to Hebrews 11 verse 1. Hebrew 11 verse 1. آج ہم عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں سے پڑھیں گے ایمان کے بارے میں. دیکھیں کہ پالوس رسول کیا لکھتا ہے, کیا ڈیفینیشن بتاتا ہے ایمان کی. جی پلیز پڑھیں. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے, کیونکہ ان کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی. ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں, یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو. ایمان ہی سے حابل نے کاہن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی, اور اسی کے سبب سے اس کی راست بازی ہونے کی گواہی دی گئی, کیونکہ خداوند نے اس کی نذرانوں کی بابت گواہی دی, اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اس کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے. ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے, اور چونکہ خداوند نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا, کیونکہ اٹھائے جانے سے بیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے, اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے.
اس لیے کہ خداوند کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے وہ موجود ہے اور اپنے طالب کو بدلہ دیتا ہے۔ ایمانی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خداوند کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جو بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ ایمان ہی سے اس نے ملک مواد میں اس طرح مسافرانہ طور پر بہت پاش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت اس کے ساتھ اسی وعدے کے وارث تھے، خیمہ میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار بنانے والا خدا ہے۔ ایمان ہی سے سارہ نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ بس ایک شخص ہے جو مردہ سا تھا، اسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدے کی ہوئی چیزوں پر پائے مگر دور ہی سے انہوں نے دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں، اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی خدا کے مشتاق تھے، اس لیے کہ خداوند ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے والا شرمندہ نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا اور جس سے وعدوں کی سچا مان لیا تھا، وہ اس اقلیتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خداوند مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ ہاں بات کریں۔ آمین۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جی بھائی میں نے بتایا تھا ایک آیت، چلیں اچھا ہے کہ ہم نے تفصیل بھی جان لی اور ایمان کے بارے میں کلام مقدس میں سے پڑھا ہے کہ کس طرح لوگ اپنے ایمان کا اظہار کرتے رہے اور خدا کی نظر میں مقبول ہوئے۔ میں ایک سائٹ دیکھتا ہوں، وہ سائٹ ہے ایک مسلم اسکالر ہیں سچ والا، شاید آپ کی نظر میں سے کبھی گزری ہو یوٹیوب سے، تو وہ ایک مسلم اسکالر ہیں، پہلے مسلم تھے، اب وہ مسلم نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے اندھیرے کا نام ہے، ایمان جو ہے وہ اندھیرے کا نام ہے، کہ آپ روشنی میں نہیں ہیں۔ روشنی میں وہ ہوتا ہے جو علم رکھتا ہے یا جان جاتا ہے، علم جو ہے وہ جاننا ہے، اور ایمان جو ہے وہ تاریکی کا نام ہے جو آدمی کو کسی خاص ایک منزل کی طرف نہیں لے کے جا سکتا، ڈیسٹینیشن پہ نہیں لے کے جا سکتا، جبکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان یہ ہے، پڑھیں ذرا پھر سے غور کریں، دہرائیں۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہم کورس مسلم اسکالر کی بات اس کے اپنے اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے، درست ہو، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہم کورس مسلم اسکالر کی بات اس کے اپنے اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے، درست ہو، لیکن قرآن
جو کلام ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے، کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں اس بات میں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے وہ پورا ہوگا، وہ سچ ہے۔ یہ ہم ثابت کرتے ہیں اپنے ایمان سے۔ اگر ہم مسلم اسکالر کی بات کو جانیں تو بہت سارے ایویڈنس اور ثبوت وہ دیتا ہے قرآن سے، جو کہ آف کورس ہمارے ایمان کے مطابق حقیقی یا خدائی کلام نہیں ہے۔ آف کورس وہ بھی یہی ذکر کرتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ مسلم لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ انسانوں نے لکھا ہے، اور وہ بھی اس کی دلیل دیتا ہے کہ 700-800 سال کے بعد 700-800 سال کے بعد، یعنی محمد جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے کے 200 سے 250 سال کے بعد یہ بک لکھی گئی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو بہت ہی بے ڈھنگی کتاب ہے جو اللہ نے لکھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کو صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں دیتی۔ یہ اس کا ایمان ہے۔ بہرحال مجھے جو کلام مقدس میں سے روشنی ملتی ہے اور جو میرا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ خدا موجود ہے۔ ہم کیسے یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ خدا موجود ہے؟ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے خدا کو، میں نے اور نہ ہی کسی دوسرے انسان نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن خدا کے کاموں کو جب ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ جیسے ابھی ہم نے ایک زبور گایا، زبور 11:19 کہ آسمان بیان کر دے خدا دے کام سارے، ابھی ہم نے گایا۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اس نے نجات بخش کام کیے، اس نے لوگوں کو آف کورس بہت سارے معجزات بھی کیے اور لوگوں کو بیماریوں سے اچھا کیا، اس نے گناہوں کو معاف کیا۔ اور کلام ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کوئی اس کے بیٹے پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے، یہ ایک عجیب سی خوشی ہے ہمارے دل میں کہ ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہاں نہ رونا اور نہ دانتوں کا پیسنا، کہ ہم جو دکھ اٹھاتے ہیں اس زندگی میں وہ آنے والی زندگی میں دکھ نہیں ہوں گے۔ ہمیں وہ تصور نہیں دیا گیا جس طرح کہ ایک لالچ کا تصور۔ کیا لالچ ہے؟ پورا ہے نا، پورا اینیاں نمازاں پڑھو تو اینے درجے ثواب ہوئے گا، بارگین نہیں ہے۔ ہمیں تو سیکریفیشل لائف گزارنے کے لیے کہا گیا ہے، فالو می۔ ہمیں اس نے کہا کہ اگر جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے، ہے نا، اپنی خودی سے انکار کرے اور میرے پیچھے آئے۔ وہ اس کی زندگی ہمیں نمونہ دیتی ہے کہ کیسے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، سیکریفیشل لائف۔ اس میں بینیفٹ کا نہیں کہا گیا کہ بھائی یہ کرو میرے پیچھے آؤ تو بھی ملے گا، تو بھی ملے گا، شرابہ بھی ملن گیا، حورا بھی ملن گیا، عجیب عجیب سی سٹوریاں، اور ان کو احادیث کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس طرح فالو کرنا ہے اور یہ ہمارا ریوارڈ ہو۔ ہمارا ریوارڈ جو ہے ہمیں دکھاتا ہے کیا ہے، جنت میں ہمیشہ کی زندگی خداوند کے ساتھ ہے، اور جو نہایت پاک، جسے ہم لوگ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ کس طرح پاک ہوگا۔ ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ موسیٰ جو بہت ایک ڈیڈیکیٹڈ پرسن تھا، ایماندار تھا،
موسیٰ نے بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کی بادشاہ کی بیٹی کو ہونے کا انکار کیا کہ میں آئی ڈونٹ کیئر. وہ اس کا ایمان تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اس نے انکار کیا کہ میں یہ بادشاہی لینے سے انکار کرتا ہوں. اگر وہ اس کی بیٹی کا بیٹا، اس بادشاہ کی فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلاتا تو آف کورس اس کے پاس پاور اور اتھارٹی ہوتی، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنی قوم کے لیے آف کورس ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ وہ ڈر کے بھاگا. تو میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ وہ سارا خدا کا پلان تھا. وہ خدا کا پلان تھا کہ اسے ملک مصر سے لے کے نکل گیا، وہ بھاگ، لکھا کہ وہ بھاگ گیا وہاں سے، اور آگے جا کے اس نے خدا کی رہنمائی حاصل کی. خدا اسے تجلی، روشنی اور آگ کی صورت میں دکھائی دی. پھر وہ اس کی آنکھیں بھی دھتلا گئی جب کوئی سینہ پہ اس نے کہا کہ مجھے اپنا دیدار دے، تو جو میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے مجھے اپنا آپ دکھا. اور اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خدا کی روشنی کو دیکھ سکے. نور ہے خدا، خدا نور ہے جو کہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ نور ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. اور یہ سب کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے. اور کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح اس کے پیچھے چلیں. ایمان جو ہے ہمیں امید، جو ہم امید کرتے ہیں، کلام ہمیں سکھاتا ہے یہ خدا کا کلام ہے، اور جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں امید ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور اس امید کی وجہ سے ہم اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں. یہ ہے ایمان کہ جو باتیں ہمیں کہی گئی ہیں وہ سچی اور درست ہیں، اور ان کو فالو کرنے سے ہمیں ریوارڈ کیا ملنے والا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. ہم سمجھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں. آگے تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ ایک مسیح گیت جب آ رہے تھے تو سن رہے تھے، اور میں حضرت کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ بھی یہ بھائی جاننے والے ہم نے دیکھا ہوا انہیں، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ویک کافی ہو گئے. تو حضرت کہنے لگی آپ بھی تو ایسے ہی ہو. میں بھی پہلے موٹا سا سجایا، لیکن خدا نے آف کورس جیسی بھی زندگی ہے خدا نے دے رکھی ہے اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کمزور یا توانا. لیکن اینڈ جو ہے ہمارا کیا ہے کہ ہم نے ختم ہو جانا، اس زندگی سے رہائی پانی ہے. اور ہمیں خدا نے کس لیے بنایا؟ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. اگر ہم پرانے عہد میں پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ خدا نے انسان کو بنایا کہ اس کے ساتھ اس کی فیلوشپ ہو. خدا اس کے ساتھ فیلوشپ رکھے. خدا آدم اور حوا کے ساتھ باتیں کرتا تھا، ہے نا. خدا آدم اور حوا کے ساتھ، یہ سب جو سٹوری لکھی گئی ہے میں نے نہیں دیکھی، نہ میں اس وقت تھا، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس طرح ہوا ہے. یہ جو ریکارڈ ہے ہمارے ہاتھوں میں، یہ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے. پھر خدا ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے. کیسے؟ اپنے عجیب کاموں کے وسیلہ سے. ہم دعا مانگتے ہیں، خدا جواب دیتا ہے. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بھائی مارٹن کے ساتھ شیئر کیا کہ بھی میں 2-4 منٹ پہلے آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آپ پچھلے سنڈے نہیں آئے، اور مجھے کہا گیا تھا کہ بھئی میں ان کے ساتھ رابطہ کروں اور انہیں انوائٹ کروں. تو میں فون نہیں کر پایا اور انوائٹ نہیں کر پایا. تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج بھی نہیں آئیں گے تو پھر مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا. کس سے؟ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھی انہیں انوائٹ کرنا کہ آپ آنا چرچ میں. تو یقین جانے کہ میں 2 یا 3 منٹ پہلے سوچ رہا تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بھائی مارٹن آ کے بیٹھے. تو خدا جو ہے ہماری سوچوں سے بھی واقف ہے. لکھا ہوا ہے، ابھی ہم نے گیت میں بھی گایا کہ وہ جانتا ہے ہمارے خیالوں کو، ہماری سوچوں کو. بھائی نے دعا میں بات کی کہ اس کا کلام جو ہے وہ
दो धारी तलवार से तेज है, जो हमारे दिलों और ख्यालों को भी जानता है। तो खुदावंद जिंदा खुदा, हम दुआ करते हैं, हमें जवाब देता है, और इससे क्या होता है, हमारा ईमान मजबूत होता है। खुदावंद कुदरत रखता है अजीब काम करने की। जो ईमान रखते हैं, खुदावंद उनके ईमानों को बढ़ाता है। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात हमारे घर में, मैं ये ऑफ कोर्स मुझे शेयर करना चाहिए, ये टेस्टमनी, बाज़ औक़ात हमारे अपने घर में कहा जाता है कि ये कैसे होगा, वो खुदा करता है, खुदा करता है जब हम उस पर ईमान रखते हैं। वो देखिए, ये सारे उन्होंने डिटेल दी है कि इब्राहिम, नूह और एलिया, इन सारों के बारे में लिखा गया कि खुदा ने उनके ईमानों के मुताबिक काम किया और उन्हें और ज्यादा हिम्मत बख्शी कि खुदावंद के साथ जिंदगी गुजारी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ऑफ कोर्स हमारा ये ईमान है कि हम चुने हुए लोग हैं, हम मसीही हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे अपना निजात दहिंदा माना है, हमने उसके बेटे का इकरार किया है, हमने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा मान के कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उसने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी, और इस पर ईमान लाकर हम तसल्ली और इत्मीनान हासिल करते हैं। हम ये तसल्ली और इत्मीनान कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपने दिलों में हासिल करते हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जो ऑफ कोर्स दुनिया में बहुत सारे अकीदे हैं, बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारे लोग दूसरे मजहब पे ईमान रखते हैं, और हमारे ईमान ऑफ कोर्स जो फर्क ईमान है, लेकिन जो मसीही ईमान है वो एक ईमान है। ऑफ कोर्स ये एक अलग सिलसिला है, मुस्लिम एक अलग सिलसिला है, यहूदी एक अलग सिलसिला है, लेकिन हम सबका जो भी मानने वाले हैं उन पर उनका ईमान है। ये कहा जाता है कि एक खुदा पे ईमान रखने वाले इब्राहिमिक इसको कहते हैं कि जी इब्राहिमी गॉड्स, हाँ जी, कि भाई हमारा जो ताल्लुक है वो इब्राहिम की वजह से है कि हम उस पर ईमान रखने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद हर एक जो है डिक्लेयर करता है कि वी आर द बेस्ट, हर एक डिक्लेयर करता है कि वी आर द बेस्ट। डिसाइड ये करना है कि आया हमारा ईमान वाकई दुरुस्त है, या हम तसल्ली पाते हैं, या हमें समझने की जरूरत है, या हमने वाकई जान लिया है कि मैं सही अकीदे या ईमान पे चल रहा हूं। अगर मेरे दिल में तसल्ली और इत्मीनान है, अगर मेरा ईमान इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त है, तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमें और ज्यादा खुशी हासिल होती है जब खुदा हमारी सोच के मुताबिक, सोच मैंने सोचा और मेरे भाई यहाँ आके बैठ गया। ये है ईमान की मजबूती। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं, ख्याल करते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो इसको भी खुदावंद की मर्जी जानते हैं। कैसे? कि खुदावंद की हर काम में हमारे लिए बेहतरी होती है, कि अगर खुदा ने इस बात का जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहता कि हम वो काम करें। खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन अगर उसकी मर्जी नहीं है तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता, बल्कि हमें अंडरस्टैंडिंग बख्शता है कि उसमें हमारी भलाई है, कि जो वो काम नहीं कर रहा हमारे लिए। इसका मतलब है कि उसका काम करना और उसका ना काम करना हमारे लिए दोनों बरकत का बायस है। यानी खुदा हमें किसी बड़ी आफत से, मुसीबत से बचाना चाहता है। मुझे याद है एक दफा मेरे सीनियर पैस्टर कामरान साहब, उनके बच्चों ने कोरिया से आना था, तो किसी रीजन की वजह से वो फ्लाइट नहीं दे सके। तो पापा बड़े एक्साइटेड थे, शायद उन्होंने खाना वाना भी तैयार किया हुआ था।
بتانے لگے کہ بھی میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ پاپا سے تھینک یو، کیونکہ خدا نے ہمیں کسی بڑے حادثے سے بچایا ہے، کہ اگر خدا ہمیں نہیں لے کے گیا تو اس میں خداوند کی مرضی ہے اور وہ ہمارے لیے بھلائی چاہتا ہے. یعنی وہ چھوٹی اس وقت بچی چھوٹی تھی، تو خدا نے اس کے ایمان کو اتنا مضبوط بنایا کہ وہ چاہتے تو ہو آج بھی نہیں جا سکے پاپا یہ ہو گیا وہ، لیکن اس نے خداوند کی شکر گزاری کی. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کا اظہار کریں. کیسے؟ اپنے کاموں سے. یہ نہیں ہے کہ یار میں تو دکھی رہتا ہوں، میں یار یہ ہو یار وہ ہو گیا. ہر کام میں خداوند کا شکر ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. ہم نے ابھی کہا ہے پاک یہوہ ات مہربان ہے، کہ بہت مہربان ہے وہ، رحمت بے حد رب دی، کہ اس کی رحمت جو ہے انلمیٹڈ ہے. اس کی رحمت جو ہے، اس کی جو کرپا ہے وہ انلمیٹڈ ہے، وہ اس کی لمٹ نہیں ہے. خدا کی جو شفقت ہے، اس کا رحمت جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے، اس کی لمٹ نہیں ہے. ہم اسے میئر نہیں کر سکتے، ناپ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ ہم پر مہربان رہتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے کہ یہ جو لکھے گئے ہیں زبور، گیت اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں پچھلے لوگوں کے کام، وہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو کام خداوند ان کی زندگیوں میں کرتا رہا وہ آج بھی خداوند زندہ خدا ہماری زندگیوں میں کرتا ہے. اگر ہم ایمان کے ساتھ خداوند کے پیچھے چلتے ہیں تو اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، وہ ان کے ایمانوں کو اور بڑھاتا ہے. وہ ہمیں اپنے عجیب کاموں کے وسیلہ سے سکھاتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا کے سارے وعدے جو اس نے کیے ہیں وہ ہمیشہ ہماری زندگیوں میں پورے ہوتے ہیں. ہم اس کی جے جےکار کرتے ہیں، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. لکھا ہے کہ ایمان جو کیا ہے؟ ایمان کے بغیر مردہ ہے. اور جس طرح بدن بغیر روح کے مردہ ہے، اسی طرح ہی ایمان بھی بغیر ایمان کے مردہ ہے. یعنی اگر ہمارا ایمان ہے کہ خداوند مسیح نے ہمیں بھیجا ہے، اگر ہم چنے گئے ہیں، تو پھر اس نے ہمیں ایک ٹاسک دیا ہے. اور ٹاسک کیا ہے؟ کیا ہے ٹاسک؟ جاؤ ساری کمائی آ گئی. دیکھو سارے ان پتہ ہے. ہاں بھائی کہندے نے اسی سارے اقرار کرنے، تو خدا نے سانو ایک ٹاسک دیتی ہے. یہ ٹاسک دیا مسیح خداوند نے ہمیں، کیا؟ کہ جاؤ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، انہیں خوشخبری سناؤ. کیا ہے خوشخبری؟ کہ لوگ خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں. خوشخبری کیا ہے؟ کہ وہ نجات دہندہ اس دنیا میں آ چکا ہے. یہ ہے مسیحی ایمان. ٹرینٹی، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، ان کو اس نام سے بپتسمہ دو، خوشخبری سناؤ. اور ہم آف کورس اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے بعض اوقات اویلیبل نہیں ہوتے. آف کورس ہم لوگ جہاں بھی ہوں اس کے شکر گزار ہیں، لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ باہم مل کر خدا ان کی شکر گزاری کریں، اکٹھے ہو کر. تو یہ سب باتیں جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ہم اگر ایماندار ہیں تو ہمیں اپنے ایمان سے ظاہر کرنا ہے. ضروری ہے کہ ایمان ہم رکھتے ہیں امید کی ہوئی چیزوں پہ جو ہمیں دکھائی گئی ہیں. یہ کہا گیا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا. اگر ہم نے یہ بات مان لی ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں امید ہو گئی ہے. ہمیں امید ہو گئی ہے، اور یہ باتیں کب پوری ہوں گی یہ خداوند جانتا ہے. اور ہم اس کی یہ تسلی کو اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ایک خوشی اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں، اور اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں.
ये है खुशखबरी का फैलाना। हमें जो खुशखबरी मिली हम उससे बरकत पा गए और उस बरकत को हम दूसरों के साथ बांटते हैं। ये है मसीही ईमान कि जो ईमानदार है वो चुने हुए लोग हैं और वो चुने किस काम के लिए गए हैं? खुशखबरी को फैलाने के लिए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ऑफ कोर्स हम जितना हमें एक्टिव होना चाहिए हम उतने एक्टिव नहीं हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम जहाँ भी हों उसके गवाह बनें। ये हमारे ईमान का इजहार है अपने कामों के वसीला से। अगर हम ये नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिस्म जो है वो मुर्दा है बगैर रूह के, और इसी तरह ईमान भी बगैर ईमाल के मुर्दा है। हमें क्या करना चाहिए? अपने ईमान का इजहार करना चाहिए। कैसे? अपने कामों के वसीला से, ताकि लोग ये जानें कि हम मसीह के एलची हैं, लोग ये कहें कि ये मसीही हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम जो हमेशा हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें रोशनी में लेके चलता है, ईमान का जो इजहार है वो हमें रोशनी में लेके चलता है। हम ठोकर खाने से महफूज रहते हैं। जब हम उसका कलाम अपने दिलों में याद रखते हैं तो खुदा हमें ठोकर खाने से महफूज रखता है, यानी हम गुनाह करने से बाज रहते हैं। ज़बूर 119 में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मेरे अजीजों, हम बरकत पाते हैं जब हम उसका कलाम अपने दिलों में रखते हैं, उसे याद करते हैं, तो खुदा हमें खुशी बख्शता है, वो हमें तसल्ली और इत्मीनान बख्शता है, और वो अपने अजीब कामों के वसीला से हमारे ईमानों को बढ़ाता है। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। हमारी बहन जो दूसरे चर्च का हिस्सा हैं वो आ चुकी हैं, और ये हमारे लिए रिमाइंडर है कि वक्त हो गया हम यहाँ से रुखसत हों। हम सब अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं, और मैं दरख्वास्त करूँगा अपने भाई शमशेर से कि वो सामने आएं और दुआ करें, और फिर हम शुक्रगुजारी करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी इस इबादत का इख्तिताम करेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। थैंक यू पास्टर, गॉड ब्लेस यू।